حدیث نمبر 30، اسباب اور توکل کا تعلق اور اس میں اعتدال برتنا۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اسباب ہی کو رب بنائے ہوئے ہیں، ارے پیسہ نہیں رہے گا تو کیسا ہوگا، دنیا میں کھا سکتے کھانا، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا، ارے جاب نہیں رہے گا تو زندہ کیسے رہے گا دنیا میں۔ تو بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسباب کو اللہ کا مقام دے دیا ہے کہ اگر پیسے نہیں ہوں گے، عہدہ نہیں ہوگا، ایجوکیشن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کا گویا کہ محتاج ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسباب کو سرے سے ضروری نہیں سمجھتے، نہ کام دھندا کریں گے، نہ کچھ کریں گے، نہ کچھ کریں گے، واللہ خیر الرازقین۔ تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں، یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ ایک انسان اسباب ہی کو اصل سمجھ لے، یہ تو کفر ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا بدل اسباب کو بنا لے، اور یہ جہالت ہے کہ ایک انسان اسباب کو ترک کر دے اور محض توکل پر تکیہ لگا لے۔ اگر ایسا ہوتا تو مدینہ میں نہ کھیتی ہوتی نہ تجارت ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کھیتی ویتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں کھانا بھی نہ پکائیں، اونٹنی کا دودھ بھی نہ دوہیں، ضرورت کیا ہے کرنے کی، سارے اسباب چھوڑ دو، اپنے آپ تم تک رزق آئے گا ایک دم، اور چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دانت کیوں دیا اللہ نے؟ ہاتھ کیوں دیا؟ لقمہ بنانے کے لیے ہاتھ دیا، چبانے کے لیے دانت دیے۔ جب کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ نے دیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسباب اس لیے دیے ہیں کہ آدمی ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسباب کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسباب کا سرے سے چھوڑ دینا یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو بہرحال اس میں تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ رکھوں؟ جانا ہوگا تو جائے گا، نہیں جانا ہوگا تو نہیں جائے گا۔ تو اس کو باندھوں اور توکل کروں یا پھر اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کر لوں کہ اللہ چاہے گا تو یہ نہیں غائب ہوگا، نہیں بھاگے گا، اور اللہ چاہے گا تو بھاگ جائے گا، اللہ کی مرضی، بھروسہ رکھتا ہوں کہ نہیں جائے گا۔ کیا ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلها وتوکل، اپنے اونٹ کو باندھ اور اللہ پر توکل کر۔ یعنی اس حدیث سے دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں، ایک اسباب اختیار کر اور بھروسہ اللہ پر رکھ، اسباب کو بھروسے کا بدل مت بنا، اور بھروسے پر اتکال کر کے تو کیا کر، اسباب کو چھوڑ بھی مت، بلکہ دونوں کو اختیار کر، دونوں کو اختیار کر، اسباب بھی اختیار کر، توکل کا بھی اہتمام کر۔ توکل کا اہتمام آدمی کے دل کے لیے ہے، بھروسہ دل میں ہوتا ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا یہ بدن کے لیے ہے، ہاتھ پاؤں جو بھی اعضاء اللہ نے دیے ہیں، تو بدن کا کام کریں اور دل کا کام کریں۔ توکل کا حکم کس کے لیے ہے؟ دل کے لیے، اور اسباب کا اختیار کرنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے۔ تو جس کو جو حکم ہے وہ کام کرے، جس کو جو حکم ہے وہ اپنا اپنا کام کرے۔ تو ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کرنا یہ دونوں بھی دین کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے قرآن کریم میں کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت چھوڑ کے نماز کے لیے دعوت دی، نماز کے لیے آؤ جمعہ کے لیے، لیکن جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اللہ نے کیا کہا، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا مسجد میں بیٹھے رہو ابھی آسمان سے آ رہا ہے، کہا ایسا نہیں۔ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا، حضرت مریم کو دیا، اور صحابہ میں سے حضرت خبیب کو دیا، اور بھی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کو آپ اپنے لیے سنت نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بغیر کھائے پیے زندہ رکھتا ہے بچے کو، وہ قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر شریعت کو نظر انداز کرنا یہ بے وقوفی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اللہ کی قدرت کے مکلف ہیں یا شریعت کے؟ ہم پابند کس کے ہیں؟ اللہ قادر ہے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کرنا ایسا ہے؟ اللہ ہدایت دینے والا، سارے انبیاء بیٹھ کے دعوت چھوڑ کے، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. تو پھر دعوت کیوں دیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ انبیاء آئے، لوگوں کے پتھر کھائے، لوگوں تک گئے، طائف گئے، اور کتنا آپ دیکھیے پورے مجاہدے. کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ہدایت دینے والا ہے تو پھر ہم کوشش دعوت کی کیوں کریں؟ وہ اللہ ہدایت دینے والا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ کرے گا. تم کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ تمہارے ذمے کیا ہے؟ تم دعوت پہنچاؤ، تم دعوت پہنچاؤ، وہ تمہارا کام ہے. لیکن ہدایت اللہ دے گا. لیکن دعوت تم چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ اللہ ہدایت دے رہا ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہدایت دینے والے ہم ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دعوت تم دو، ہدایت اللہ دے گا. یہ جو چیز ہے، یہ توازن باقی رکھنا ضروری ہے، نہ صرف دنیا کے معاملات میں بلکہ دین کے معاملات میں بھی ہے. دین کے معاملات میں بھی جیسے آدمی نیک اعمال چھوڑ دے اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی صحیح نہیں. اور ایک آدمی اپنے اعمال ہی کو اصل سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کہے جنت کی قیمت میرے عمل ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. دونوں میں جمع یہ ہے کہ آدمی اعمال کریں اور اس کو ضروری سمجھے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال ضروری ہیں، لیکن اعمال کی توفیق اور جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. میرے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے اعمال اگر اللہ قبول کر کے جنت دے دے تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں. یہ آدمی کا ذہنیت ہونا چاہیے. تو اسباب اور توکل دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے.